اللہ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ یاد رکھیے سبح یسبح تسبیح، اس کا معنی ہوتا ہے ہر شے کو اس کی سطح پہ برقرار رکھنا، جس کا جو مقام ہے اسے اس سطح پہ برقرار رکھنا، یہ تسبیح ہوتا ہے۔ اب اگر اس معنی کو دیکھا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات کو اس طرح مانا جائے کہ جس طرح اس کی شایان شان ہے، اور کوئی ایسا تصور نہیں رکھنا چاہیے جو اس کی شان کے متضاد ہو۔ یہ ہے تسبیح کرنا، ہر نقص ہر عیب سے وہ ذات پاک ہے، اس کی قدرت میں کوئی عیب نہیں، اس کی حکمت میں کوئی عیب نہیں، اس کے علم میں کوئی عیب نہیں۔ اللہ کی ذات کے شایان شان جو تصور ہے توحید کا، عین اسی طرح رکھنا یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور تصور آ گیا، شامل ہو گیا، تو پھر یہ اللہ کی تسبیح نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ پھر فرمایا لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ، حقیقی بادشاہت اللہ کی ہے اور حقیقی تعریف بھی اللہ کی ہے۔ لہ الملک، دو چیزیں ہیں، اس کائنات کے اندر ملکیت اللہ کی ہے، کائنات کا مالک بھی اللہ، اور کائنات میں رہنے والی ہر شے پہ بھی حکم اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کان دیے، مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب یہ جو کان ہے دیے ہمیں ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کے حکم سے سنتے ہیں، ملکیت بھی اللہ کی ہے اور اس پہ حکم بھی اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہمیں وجود دیا، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، پر اس وجود کے جو اعضاء ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ جب چاہیں دل کی دھڑکن کو بند کر لے، جب چاہیں اسے چلا دیں، نہیں ہو سکتا۔ حکم الہی ہونا ہے تو اس نے چلنا ہے، حکم الہی ہونا ہے تو اس نے بند ہو جانا ہے۔ آنکھ ہے، کبھی نہیں ہے کہ ہم کچھ وقت کے لیے ہم اس سے دیکھنا بند کر دیں، وہ عمل سے خالی کر دیں آنکھ کو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھ رہی اللہ کے حکم سے، مالک بھی اللہ ہے، تو اس کائنات کی ہر شے اللہ کی ہے اور ہر شے پہ حکم بھی اللہ کا چلتا ہے۔ یہ ہے حقیقی بادشاہت کا معنی۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پہ بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا، پہلی 4 آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر ہے، یعنی ایمان باللہ کا ذکر ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں فرمایا هُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، خَالَقَكُم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ بات کر کے اللہ کہتا ہے فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، بس تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں۔ اللہ کہتا ہے کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اللہ کہتا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور عجیب بات ہے کہ تم میں سے آدھے کافر ہیں آدھے مومن ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارے مجھے مانتے، جب پیدا کرنے والا میں ہوں تو مجھے ہی مانتے ہیں۔ پر اللہ کہتا ہے بڑے تعجب کی بات ہے، پر تم ہی میں سے کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، یاد رکھنا اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھنے والا ہے، اسے تک رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اگلی آیہ مبارکہ میں واضح اعلان فرما دیا، 3 ڈائمنشنز ہیں اگلی آیہ مبارکہ میں، 3 اعلان۔ فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض، وہی اللہ ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، ہر شے کو جانتا ہے، ہر شے کو اللہ جاننے والا ہے، اس سے کچھ غیب نہیں ہے، مخلوق سے غیب ہے، اللہ سے کچھ غیب نہیں۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اور پھر ساتھ پھر فرمایا دوسری شے وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ،
اور وہ جانتا ہے ہر اس شے کو جس کو تم چھپاتے ہو. اور پھر فرمایا وما تعلنون، اور ہر اس شے کو بھی جانتا ہے جسے تم اعلانیہ کرتے ہو. گھر کے اندر چھپ کے کر رہے ہو، اعلانیہ کر رہے ہو، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. اور پھر تیسری بات پھر اللہ نے فرمایا، اللہ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تمہارے دلوں کے اندر جو راز پوشیدہ ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے. کیا مراد؟ فرمایا وہ شے جو تمہارے ابھی شعور میں بھی نہیں آئی، غیر ارادی طور پہ تمہارے اندر موجود ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے. تمہارے شعور میں آنے سے پہلے باخبر ہے اللہ. 3 چیزوں کا ذکر ہے. اور پھر فرمایا اب اگلی جو آیہ مبارکہ ہے، یہ 4 آیہ مبارکہ ایمان باللہ اور کیسے ماننا ہے اللہ کو اس کا بیان ہے. اور اگلی جو 6 آیہ مبارکہ ہے اب ایمان کی دعوت پہ زور ہے. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہیں لوگوں کی خبر نہیں؟ کیا تمہارے تک ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ نہیں پتا تمہیں؟ الذین کفروا من قبل، جنہوں نے پہلے کفر کیا، جو کافر ہو گئے. فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے دنیا میں اپنے کام کی سزا چکھ لی. ہم نے دنیا میں تباہ کر دیا. کیا اس کی خبر ہم نے نہیں دی تمہیں؟ مدنی سورہ مبارکہ ہے. اس سورہ مبارکہ کے نزول سے پہلے سابقہ امتوں کے احوال کا ذکر ہو چکا تھا قرآن میں. فلاں قوم کو ہم نے تباہ کیا اس وجہ سے، فلاں قوم کو ہم نے تباہ کر دیا، یہ گناہ تھے ان کے. اللہ فرما رہے کیا تم تک ان کی خبر نہیں پہنچی؟ پھر دنیا میں ہے انہوں نے اس عذاب کا مزہ چکھا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور آخرت میں بھی ایک دردناک عذاب ان کا منتظر ہے. پھر فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ عذاب کیوں دیا گیا؟ فرمایا اس وجہ سے کہ ان کی طرف واضح نشانیوں کے ساتھ رسول آئے تھے. ہم نے ایسے نہیں کسی کو عذاب دیا، ہم نے اپنا کلام بھی بھیجا، انبیاء کو بھی بھیجا، رسولوں کو بھی بھیجا. تو فرمایا کہ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، تو یہ کہنے لگے کہ کیا یہ بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ ہم میں ہی رہتا ہے، آخر کسی کا پوتا ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی خاندان سے منسلک ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، بشر ہے ہماری طرح، اور ہمیں اللہ کی خبر دے رہا ہے. کیا بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ وَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا، انہوں نے انکار کیا. وَتَوَلَّوْا، چہرے پھیر لیے. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے چہرے پھیلے، اللہ کہتا ہے ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں. اور پھر اللہ پھر فرماتا ہے واللہ غنی حمید، اللہ بڑا ہی بے پرواہ اور حمد کے لائق ہے. یہ سارا کچھ تمہارے فائدے کے لیے اللہ کہتا ہے، میرا کیا بگاڑ لو گے؟ جب میں نے کچھ نہیں بنایا تھا میں تب بھی الہ تھا. پھر فرمایا زعم الذین کفروا، اس زعم میں بہت بڑا پیغام ہے. زعم الذین کفروا، کہا جنہوں نے کفر کیا وہ گمان کر بیٹھے، ان کا خیال یہ تھا. کیا خیال تھا؟ اللہ یبعثوا، وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، مر گئے ختم ہو جائے گی. قل، حبیب فرما دیجیے گا بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، فرمایا میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، تمہارے رب کی قسم ہے تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور جو کچھ تم نے کیا ہے ہر چیز کی تمہیں خبر دی جائے گی، تمہیں بتایا جائے گا تم کیا کیا کرتے رہے. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ کہتا ہے یہ اللہ پہ بڑا ہی آسان ہے، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ دوبارہ زندہ کرنا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ، اگلی آیہ مبارکہ میں کہا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لاؤ اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، اور اس نور پہ جو کہ ہم نے نازل کیا ہے قرآن پہ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب آگاہ ہے، خبر رکھنے والا ہے، اللہ سے کچھ نہیں چھپا ہے، اللہ باخبر ہے، اللہ کو علم ہے. ہو سکتا ہے گناہ کر کے تم بھول جاؤ، نیکی کر کے تمہیں یاد رہے یا نہ رہے، ذات خداوندی کو ہر شے کا پتہ ہے، وہ بھولنے سے پاک ہے، وہ نسیان سے پاک ہے. وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، مجھے خبر ہے، تم کر کے بھول جاؤ لیکن مجھے پتا ہے.
تم نے ابھی جو کرنا ہے مجھے تو وہ بھی پتا ہے، وہ بھی تو میں نے لکھ دیا۔ اور پھر فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ اب اس آیہ مبارکہ کے اندر آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 کے اندر اللہ رب العزت نے ہار اور جیت کا ایک تصور بیان کیا ہے۔ اصل ہار کیا ہے، اصل جیت کیا ہے، اور اصل ہار کب ہوگی، اصل جیت کب ہوگی۔ آج ہمارا بھی تو ایک تصور ہے نا ہارنے اور جیتنے کا۔ اللہ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 میں بیان فرما رہا ہے، فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، حشر کے دن میدان محشر اکٹھا کرے گا، یہ ہار اور نقصان کو ظاہر کرنے والا دن ہوگا۔ خبر ہو جائے گی کون ہار گیا، خبر ہو جائے گی کون جیت گیا۔ تم دنیا میں چاہے اپنے تصور کے تئیں کسی سے جیت رہے ہو یا ہار رہے ہو، نہیں، یوم التغابن، اس سورت کا نام بھی تغابن ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تو میدان معاشر، ہم بتائیں گے کہ یہ ہارا ہے اور یہ جیتا ہے۔ اگر دنیا میں کسی کی انا ہی جیتتی رہی، اپنی انا کے ہی پیچھے وہ خود کو کہ میری انا نہ ہار جائے، انا جیتے میں جیتوں، میری بات جو ہے وہ نہ ٹھکرائی جائے، میری بات جو میں نے کہی ہے تو بس مانی جائے جب میں نے کہہ دیا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یوم التغابن، ہاں یہ میدان معاشر جب ہم جمع کریں گے تب یہ ظاہر ہوگا کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، خود کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں بتاؤں کون جیتے گا اس دن، میں بتاؤں کون ہارے گا اس دن۔ اللہ نے کوئی بات کو چھپا کے نہیں رکھا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ پہ ایمان لایا نا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، نیک عمل کیے، يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، فرمایا اللہ میدان معاشر اس کے کھاتے سے گناہوں کو خود مٹا دے گا۔ فرمایا جیتے گا وہ جو اللہ کو مان گیا اور نیک اعمال کیے، اور کھاتے میں جو کوئی گناہ تھے بس ہو گئے نا، انسان ہے خطا ہو گئی لیکن شرمندہ رہا، معافی مانگتا رہا، اللہ کہتا ہے وَيُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، ہم مٹا دیں گے، ہم کھولیں گے بھی نہیں، عیاں بھی نہیں کریں گے، کسی کو دکھائیں گے بھی نہیں۔ اللہ کہتا ہے وہ جیت گیا، اصل جیت اس کی ہے۔ اور پھر فرمایا وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ہم اسے جنت میں داخل فرما دیں گے، ایسی جنت کے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ مالک کتنے سالوں کے لیے، کہاں سالوں کا تصور ہی ختم ہے، خالدین فیہا، موت ختم ہو گئی، ہمیشہ کے ہمیشہ وہیں رہے گے۔ اللہ ہمیں انہی افراد میں سے بنائے کہ میدان معاشر اللہ کے حضور سرخرو ہو جائے۔ یہ جیت اصل جیت ہے کہ مالک کے سامنے سرخرو ہونا۔ اور فرمایا ذالک الفوز العظیم، اللہ کہتا ہے یہ سب سے بڑی جیت ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں ہار جیت کا تصور ہو رہا ہے، پر اللہ نے سورۃ تغابن میں واضح فرما دیا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پہ ایمان لایا، نیک عمل کیے۔ یہ دو چیزیں اس نے کی کہ عمل نیک کرتا رہا، ہاں پھر خطائیں ہوتی رہیں، اس سے لغزشیں ہوتی رہیں، میرا بندہ تھا، اس دنیا میں رہنے والا تھا، فرمایا ایک کرم پھر ہم کریں گے۔ اس کا چل کے آنا کیا تھا، ہمیں مانا اور پھر نیک عمل کرتا رہا۔ فرمایا پھر کیا، ایک کرم ہم کریں گے کہ جو کھاتے میں ہلکی پھلکی خطائیں ہوئی ہیں نا، ہم مٹا دیں گے۔ جب وہ مٹ جائیں گی فرمایا خالدین فیہا، پھر ہمیشہ ہماری جنت میں رہے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی جیت ہے، اس کی بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ اعلان فرما رہا ہے۔ اور آگے پھر کیا فرمایا، اب وہ لوگ جو ہار گئے میدان معاشر، والذین کفروا، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں مانا اللہ کو، اللہ کے رسول کو۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو مانا ہی نہیں، ایمان ہی ملا، پکے کافر، اس سے بڑی ناکامی کوئی نہیں۔ اور آگے کیا اللہ فرماتا ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو۔ ایک تو جھٹلانا یہ ہے کہ قرآن پہ ایمان نہیں لائے، نہیں مانا قرآن کو، نہیں اللہ کی کتاب مانا، یہ تو ہوئے کافر، یہ ہے تکذیب قولی،
زبان سے قرآن نہیں مانا یہ مومن ہی نہیں ٹھہرے. ایک وہ ہے اللہ کہتا ہے قرآن کو مان لیا, کہا اللہ کی کتاب ہے, قانونی مسلمان ہو گیا, لیکن اس نے تکذیب عملی کی ہے, میری آیات کو عمل سے جھٹلایا. قول سے مانتا ہے قرآن کو, عمل سے نہیں مانتا. یہ تکذیب عملی ہے, یہ ہے ناکامی بہت بڑی. ہم نے قرآن دیا تھا, کتنا عمل کیا قرآن پہ؟ کیا بس ایسے ہی ایک ہم نے کتاب بیچ دی؟ اللہ کہتا ہے ہم نے تو عبث تمہیں پیدا نہیں کیا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا, کوئی چیز عبث پیدا نہیں ہے, ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اور پھر میری کریشن کا کلائمیکس انسان ہے, اسے بے مقصد پیدا کر دوں؟ اسے میں نے با مقصد پیدا کیا ہے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, قرآن دیا تھا, زبان سے مانا, عمل سے جھٹلایا. اس میں نہیں غور و فکر کیا اس قرآن میں, نہیں اپنی زندگی میں قرآن لے کے آیا. پھر میں حدیث مبارکہ سناؤں گا, اور یہ چوتھا جمعۃ المبارک ہے, میں بار بار سنا رہا ہوں. ما آمن بالقرآن, حضور نے فرمایا اس کا قرآن پہ کوئی ایمان نہیں ہے, کوئی ایمان نہیں. جو قرآن پڑھتا تو ہے, پر جو قرآن میں لکھا ہے اس پہ عمل نہیں کرتا. کیا مراد, کافر ہے؟ کافر نہیں ہے, قانونی مسلمان ہے, پر تکذیب عملی کر رہا ہے. والذین کذبوا بآیاتنا, وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, نہیں مانا, نہیں عمل کیا. قول سے جھٹلایا, کافر ٹھہرے, عمل سے جھٹلایا, ہار گئے. کتنا فرق ہے وہ دیکھیں نا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے اہل یہود کو؟ قل, ابھی بھی نے کہہ دے, لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جب تک تم تورات کو قائم نہ کرو. کیا مراد؟ انہیں تورات آتی نہیں تھی, پڑھتے نہیں تھے. صبح شام تورات کی تلاوت ہوتی تو ان کے یہاں پڑھتے تھے تورات کو, لیکن کیا تھا؟ تکذیب عملی, جو تھا اس پہ عمل نہیں تھا. اب اس آیت مبارکہ کو ذرا اور انداز میں دیکھا جائے تو ہمیں خطاب ہے, تمہاری میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے اس وقت تک کہ جب تک تم قرآن کو قائم نہ کرو اپنی زندگیوں کے اندر, اپنے گھروں میں قرآن کو قائم نہ کرو. لستم علی شیء, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, چاہے تم کچھ بھی ہو, ہمارے ہاں کچھ نہیں ہو تم. یہ ہے تکذیب عملی. اللہ کے بندو قرآن سے جڑو, تکذیب عملی سے بچو. جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں رہے گی. بہاریں آپ کے پیچھے پھریں گی. آپ انقلاب ڈھونڈتے پھرتے ہیں, انقلاب آپ کو ڈھونڈتا پھرے گا. آپ خیر کے پیچھے مارے پھرتے, خیر مل جائے, بھلائی مل جائے, قرآن کے ساتھ جڑو تو صحیح, خیر آپ کے پیچھے آئے گا. حق کے پیچھے مارے پھرتے ہو پر حق نہیں ملتا, قرآن کے پیچھے آؤ, حق آپ کے پیچھے آئے گا. تکذیب عملی سے بچو. وَكَذَّبُوا بِآیاتِنَا, اللہ فرماتا ہے جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا, اولئک اصحاب النار, یہ جہنمی ہے, ناکام ہو گیا. اور جنہوں نے زبان سے نہیں مانا اور تکذیب عملی کی, فرمایا ہار گیا میدان معاشر. اور پھر فرمایا خالدین فیہا, ہمیشہ رہے گا جس نے تکذیب قولی کی, میرے قرآن پہ ایمان نہ لایا. ہاں, تکذیب عملی والے کے لیے خالدین فیہا نہیں. پھر فرمایا وبئس المصیر, اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم. اگلی آیا مبارکہ جو ہے, دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے, 8 آیات پہ مشتمل ہے. اس کے اندر اب وہ جو پیچھے ایمان بیان کیا گیا, اس ایمان کے ثمرات کیا, نتائج کیا انسان کی شخصیت پہ ظاہر ہوتے ہیں. ایک بندہ ہے وہ قرآن کی تکذیب عملی بھی نہیں کرتا, اب قرآن پہ عمل کرتا ہے, اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول کا مصداق بھی ہے, عمل بھی کیا, اعمال صالحہ بھی کیا, اللہ پہ بھی ایمان رکھا. اس طرح کا جب ایمان مل گیا, اب اس کی شخصیت میں کیا کیا چیزیں نظر آئیں گی اللہ وہ بیان فرما رہا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے یہ چیزیں ہماری شخصیت میں, تو خوشی کرو, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ایمان کا وہ نور ہمیں عطا فرما دیا. سورہ نور میں اللہ نے ایمان کو نور کہا ہے, اور نور کی اصل جگہ دل ہے, اور جس کے قلب میں نور ہو اس کے اعضاء میں بھی نور نظر آتا ہے, اس کے عمل میں بھی نور نظر آتا ہے. اللہ فرماتا ہے اگلی آیت مبارکہ, پہلی شے, ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. بڑی ہی گہرائی میں جا کے
سمجھنے اور سوچنے اور عمل کرنے والی بات. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جب اس نے مانا وہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے مانا وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے، علیم ہے. جب اس نے مانا وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے. اب اگر کوئی مصیبت پہنچے، اب وہ کہتا ہے الا باذن اللہ، ہاں اللہ کے اذن سے ہے. وہ اس نے ہنسایا ہے تو میں نے ہنسنا ہے، اس نے رلایا ہے تو میں نے رونا ہے. یہ اس کی زندگی کے اندر، اس کی شخصیت میں یہ اثرات آتے ہیں. ہاں یہ نہیں کہ اگر کوئی مصیبت پہنچی ہے تو بظاہر اس کے جسم پہ کوئی اثرات آئے ہیں، یہ نہیں. مراد یہ ہے کہ دلی طور پہ بڑا مطمئن، بظاہر جسم ہے اس پہ اثرات آتے ہیں. خوشی ہو اس کے الگ اثرات ہیں، مصیبت آئے اس کے الگ اثرات ہیں، لیکن اس کے قلب پہ اس کا کوئی اثر نہیں جاتا. وہ اللہ کے ساتھ ویسے مطمئن ہے. چھن گیا ہے وہ اللہ کے ساتھ مطمئن ہے اور کہتا ہے کہ ہاں الا باذن اللہ، یہ اللہ کے اذن سے ہے، کیونکہ میرا مالک وہ ہے جو میرے بارے مجھ سے بہتر جانتا ہے. میرے معاملات اس کے سپرد ہیں جو مجھ سے بہتر مجھے جاننے والا ہے. وہ میرے حق میں برا کر ہی نہیں سکتا. ہاں ہو سکتا ہے کہیں میں دور ہو گیا اس نے مصیبت ڈالی کہ آئے نہ روئے میرے قریب آ جائے. اور یقین کیجئے گا اگر کسی گناہ کا اور کسی گناہ کی مصیبت یہیں پہ مل جائے نا جی، اس کی سزا یہیں پہ مل جائے، بہت بڑا نفع ہے، بہت بڑا نفع ہے. دہیا لازما لیتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بخار بھی چڑھتا ہے تو جسم سے گناہ جڑتے ہیں. کیوں؟ مالک کہتا ہے یہیں صاف ستھرا ہو کے آ جائے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. ہاں اگر زبان سے شکایت نکلے، ہاں شکوہ کرے اللہ نے کیوں ایسا کیا میرے ساتھ، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اگر دل پھر اس کا مطمئن نہیں ہے تو پھر ابھی وہ حقیقی ایمان، قلبی ایمان اسے نصیب نہیں ہوا. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. فرمایا کہ کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے. اور پھر فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ. مصیبت کے بعد اس آیت کا ذرا دیکھیے گا نا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے ہی دل کو ہدایت دیتا ہے. جو میری ذات کے ساتھ مطمئن ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. ٹھیک ہے مالک کی مرضی ہے، دے تب بھی مرضی ہے، نہ دے تب بھی مرضی ہے، مطمئن ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے مانا ہے، اس نے وحدہ لا شریک مانا ہے، علیم مانا ہے، حاکم مانا ہے، اپنا مالک مانا ہے، رازق مانا ہے. بس اس کے بعد مطمئن ہے. پھر اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. اور پھر واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے. اور پھر آگے فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. پھر اگر تم نے روگردانی کی تو یاد رکھو ہمارے رسول کے ذمہ صرف واضح طور پہ پہنچا دینا تھا، پیغام دینا تھا. انہوں نے پیغام، ہدایت ہمارا کام ہے، قرآن اور ہمارے نبی کا کام صرف راہ دکھانا ہے. آج بھی مبلغین کا کام صرف راہ دکھانا ہے. منزل پہ پہنچانے والی ذات اللہ کی، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. اور پھر آگے پھر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا ہو. فرمایا جب یہ اس نے کہہ دیا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، فرمایا پھر مومن ہی اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں. بھروسہ اللہ پہ ہے، بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے. مثال کے طور پہ ہم نے صبح سفر پہ نکلنا ہے، گاڑی بالکل ٹھیک کروا لی ہم نے، ہر طرح سے ہم نے اسے چیک کر لیا. اب صبح سفر پہ نکلنا ہے، اب بھروسہ اس پہ نہیں کہ میں نے ٹھیک کروا لیا ہے، وہ ٹھیک کروائے، بھروسہ اللہ پہ ہے. اللہ چاہے گا تو جا سکوں گا، وہ نہیں چاہے گا میں نہیں جا سکوں گا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. اللہ فرماتا ہے کبھی یہ نہ کہو کل میں یہ کرنے والا ہوں، إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ. ہاں اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کا یہی معنی ہے. یہ نہ کہو کہ کل میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، نہیں. الا ان یشاء اللہ، اللہ چاہے گا تو تو کرے گا. کیونکہ کائنات میں ہر شے پہ اس کا حکم چلتا ہے، اللہ کی ذات کا حکم چلتا ہے. اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اب بتایا جا رہا ہے اس دنیا کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو تمہارے
ایمان کو کسی وقت بھی متزلزل کر سکتی ہے۔ فرمایا ایمان والو بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ بڑی واضح اور سادہ سی بات ہے، بعض تمہارے دشمن ہیں، اولاد میں سے بھی، بیویوں میں سے بھی۔ اللہ کہہ رہا ہے اب یہ دشمنی کیسی ہے؟ اللہ کہتا ہو سکتا ہے کہ بیوی نے تم سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کر لی ہو، اولاد نے ایسی ڈیمانڈ کر لی، خواہش کسی بات کی کر لی ہو، اور تم اس خواہش کو پورا کرنے میں اس طرح لگ جاؤ کہ حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے، تو یہ تمہارے ایمان کے دشمن ہے، یہ بات تمہارے ایمان کے خلاف ہے۔ ایسے نہ دھوڑ پڑا کرو کہ میں نے ان کی خواہش کو پورا کرنا۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، یہ نہ ہو کہ تم کسی ایسی راہ پہ چل پڑو کہ جہاں اللہ ناراض ہو جائے۔ بیوی کی محبت اپنی جگہ پہ، اولاد کی محبت اپنی جگہ پہ، پر غالب رہے تو اللہ کی محبت، حکم اللہ کا چلے، بات اللہ کی مانے، بس اس میں رہتے ہوئے خواہش پوری کرے، حدود اللہ کو نہ پھلانگے، حدود اللہ سے کراس نہ کرے۔ اب یہ بات کر کے نا ظاہری بات ہے، جب ڈیمانڈ ہونی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے اندر اتنی وسعت ہی ہے کہ میں یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتا، یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا پھر ہم میدان جنگ بنا دے گھر کو؟ پھر یہی صورت بنتی ہے نا جی، نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں پورا کریں، اللہ نے واضح کہہ دیا نہ تم نے پھلانگنا نہیں ہے، ہماری محبت سامنے رہنی چاہیے۔ اس اعتبار سے عدو اللہ کو تمہارے ایمان کے دشمن ہے، یہ نہیں کہ تمہارے حقیقی دشمن ہے، وہ ایسے کہ تم اگر حرام میں لگ گئے تو پھر دشمنی ہے۔ ہاں اب پھر کیا ہے؟ اب اگر وہ بار بار ڈیمانڈ ہو رہی ہے اولاد کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، تم پورا نہیں کر رہے تو پھر کیا ہے؟ میدان جنگ بناؤ۔ اللہ کہتا ہے نہیں، وَإِن تَعْفُوا، ہاں اگر کوئی ایسی انہوں نے ڈیمانڈ کر بھی دی ہے، تم سے مانگ لیا ایسی چیز، تم اسے پورا نہیں کر سکتے، فَاحْذَرُوهُمْ، بس ان سے ہوشیار رہو۔ وَإِن تَعْفُوا، اگر صرف نظر کر دو، وَتَصْفَحُوا، درگزر کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور معاف کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہ نا ڈیمانڈ کی ڈنڈا چک لے ابھی تو کیتی کیوں تے نہیں پتا، معاف کر دو، میدان جنگ نہ بنو، طریقے کے ساتھ ہوشیار ضرور رہو، بات ایمان کی ہے، بات اللہ کی ہے، حرام کی طرف نہیں جانا، لیکن بڑے ہی صحیح طریق سے، احسان والے طریق کے ساتھ گھر کا ماحول کو خوشگوار رکھو، لیکن بچنا بھی ہے۔ فرمایا یہی تو امتحان ہے تمہارے ایمان کا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے محض آزمائش ہے۔ اب اس کی مزید تفصیل میں نہیں جا رہا، وقت تھوڑا، اور فرمایا تمہاری اولادیں، تمہارا مال، یہ تمہارے لیے کسوٹی ہے، معیار ہے تمہارے ایمان کو دیکھنے کا، کدھر جاتے ہو تم، ہم نے دیکھنا ہے کس کی محبت غالب ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، پر یاد رکھنا اللہ کے ہاں اجر بڑا ہے، اس کے ہاں اجر بڑا ہے۔ اگلی آیہ مبارکہ میں ایمان کے عملی تقاضے اور انتہائی خوبصورت بات، فاتقوا اللہ ما استطعتم، میں تو اس آیہ مبارکہ کا بڑا مزہ لیتا ہوں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کہتا ہے جتنے ڈر سکتے ہو اتنے تو ڈرو نا مجھ سے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، یعنی جتنی طاقت ہے انہاں تے کر، اتنا تو میری طرف آ، میں نہیں کہتا ساری ساری رات کھڑا رہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، چل جتنا بھی کر سکتا ہے تو کر تو صحیح، واسمعوا، اور سنو میری بات، اللہ کہتا ہے وہ قرآن کی صورت میں، واطیعوا، اور اطاعت کر جتنا ہو سکتا ہے کر، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، انفاق فی سبیل اللہ، جتنا کر سکتے ہو کرو، ہم نہیں کہتے تجوریے خالی کر کے بیٹھ جاؤ، جتنی طاقت ہے کرو، 1 روپے کی ہے تو 1 روپے خرچ کرو، کب ہم نے کہا 10 خرچ کرو، مستطاعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا تو کرو نا۔ اور فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ نفس کا بخل 2 طرح کا ہے، ایک ہے مالی اور ایک ہے کسی کے لیے دل کے اندر انتقام رکھنا، حسد رکھنا، جس کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے مفلحون میں نہیں ہے، جس کا دل کسی کے لیے برا کسی نے کیا بھی ہے پھر بھی صاف ہے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ جی کے بخل سے بچا لیا گیا، جی کی لالچ سے بچا لیا گیا۔ 2 آیہ مبارکہ
ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کہتا ہے اگر تم اللہ کو اچھا قرضہ دو تو اللہ تمہارے لیے دگنا کر دے گا، دو دگنا کرے گا۔ اور فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وہ تمہیں بخشنے والا ہے، وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ بڑا ہی قدر شناس ہے اور بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، یہ ہر پنہا اور عیاں کو جاننے والا ہے۔ العزیز الحکیم، غلبے والا، عزت والا، بڑی حکمت والا اللہ ہے۔